اسی لیے اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ہے، سب سے خطرناک فتنہ عورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس عورت کو صحیح طریقے سے انسان حاصل نہ کرے اور نکاح کے بندھن میں نہ بندھے تو پھر زناکاری اور بدکاری کے ایسے راستے کھل جاتے ہیں جہاں انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو عورت اگر دیندار ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور عورت اگر بے دین اور بے حیا اور بے شرم اور بے غیرت ہے تو اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور ہماری اور آپ کے گھروں کی بچیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے شیطان موجود ہیں، اور کس طریقے سے ہماری قوم کی بیٹیوں کو ٹریپ کریں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھ موت کے بھروسہ کرنے کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ تو بے حیائی کا دور ہے، یہ تو ننگے پن کا دور ہے، یہ تو فتنوں کا دور ہے۔ میرے بھائیو، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو۔ حضرت زکریا نے تربیت کا حق ادا کیا، کہا بیٹی یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں مگر آپ ان کا چہرہ دیکھ کر کے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ وہ آپ کے دروازے پہ آ کے مانگیں گے نہیں، وہ سماج کے وہ طبقہ، وہ سماج کے وہ لوگ ہوں گے جو سفید پوش ہوں گے، عزت دار اور خوددار لوگ ہوں گے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تبھی باہر نکل کر کے وہ آپ سے یہ نہیں کہیں میرے بچے بھوکے ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ نکالیں، جب ہم صدقہ خیرات نکالیں تو سماج کے اس طبقے کا ہم خیال پہلے کریں جو ضرورت مند تو ہے مگر ہاتھ پھیلانے میں ہچکچاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں تفسیر کے اوپر آؤں، اصلاح کے طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تراویح کی نماز ابھی ہم نے پڑھی، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے بھائی وتر کی نماز کے پہلے 8 رکعت پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ میرا گمان ایسا ہے کہ شاید وہ رات میں گھر پہ جا کے تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہو، اور اس لیے انہوں نے امام کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اگر ایسا کر رہا ہے تو مزید ثواب کے لیے کر رہا ہے، مگر ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ تراویح کی جو نماز ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یہ نماز ہمیں امام کے ساتھ، اگر ہم یہ نماز پوری پڑھتے ہیں حتیٰ ینصرف، یہاں تک کہ امام اس نماز کو کمپلیٹ کر لے، یہ نماز پوری ہو جائے۔ اگر ہم تراویح کی نماز پوری پڑھتے ہیں وتر کے ساتھ تو اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ کتب لہ قیام لیلہ، اس انسان کو رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم بیچ میں سے چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں اتنے کا ثواب ملا، لیکن پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب کب ملے گا؟ جب ہم کمپلیٹ تراویح پڑھیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تراویح اور تہجد کے نام سے 2 الگ الگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو حضرت عائشہ کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہم اور آپ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے یا ناجائز ہے، لیکن ہمارے لیے بہتری یہ ہے کہ ہم سنت کی پیروی کریں، ہم 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اگر ہمیں شوق ہے رات کے آخر حصے میں پڑھنے کا، کوئی بات نہیں، ہم تراویح کی نماز میں نہ آئیں، ہم رات میں اٹھ کر کے آخر حصے میں گھر میں اکیلے پڑھ لیں، مگر یہ یاد رہے کہ ہم گھر پہ رات میں اکیلے جو نماز پڑھیں گے اس میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو امام کے ساتھ آپ کو تراویح میں مل رہا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات
تراویح کی نماز جب پڑھیں تو مکمل پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ وطر کی نماز ابھی ہم نے پڑھی، تو وطر کی نماز میں میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے بھائی وطر کی دعائے قنوت کی کہ ہر جملے پر آمین بولتے ہیں۔ آمین آپ کو کہاں تک بولنا ہے؟ وقنی شر ما قضیت تک بولنا ہے، اس کے بعد آپ کو آمین نہیں بولنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرا کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس پہ آمین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ جس سے تو دوستی کر لے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اس پر آپ کو آمین نہیں کہنا ہے۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اے اللہ جس سے تو دشمنی کر لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، اس پر بھی آپ کو آمین نہیں بولنا ہے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، تو برکت والا ہے، تو بلند ہے، اس پر بھی ہمیں آمین نہیں بولنا ہے۔ ہاں آخری جو جملہ ہے وصلی اللہ علی النبی، اللہ کے نبی کے اوپر درود ہو، اس پر آپ آمین بولیں گے۔ تو یہ فَإِنَّكَ تَقْضِي کے بعد بھی بچوں کی بات الگ ہے، بچے نادان ہیں، بچوں کو نہیں معلوم، لیکن بڑوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ سے لے کر کے آخر تک ہمیں آمین نہیں بولنا ہے۔ اس بات کا آپ حضرات خیال رکھیں۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اس میں آیت الکرسی ہے، شروعات میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں 3 باتیں نوٹ کر لیجیے۔ پہلی بات، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، دا گریٹسٹ ورس آف دا قرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ کیوں عظیم ہے؟ ابھی ہم اس کو سمجھائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا نہیں بتاؤ کون سی آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے نبی نے شاباشی دیتے ہوئے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا لیحنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ رات کو سونے کے ٹائم اگر آیت الکرسی پڑھ کے انسان سوئے تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے رات بھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور تیسری خاص بات آیت الکرسی کی یہ ہے کہ آیت الکرسی اگر ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو یہ عمل ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی الا یہ کہ وہ مر جائے، یعنی موت کے بعد وہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا تو ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے آیت الکرسی کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام آئے ہیں، اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ اللہ کے 5 اسماء حسنی آئے ہیں آیت الکرسی میں، اور اللہ کی 25 صفات آئی ہیں اس آیت کے اندر۔ اور اس آیت کا پہلا جملہ ایک دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آگے کی اس کے سارے جملے اس دعوے کی دلیل ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں ہے؟ الحی، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں زندہ ہیں وہ ایک دن مر جائیں گی، ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں سب کو فنا ہو جانا ہے، سب کو مٹ جانا ہے، سب کو مر جانا ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اللہ زندہ ہے، کائنات میں کوئی اور چیز زندہ نہیں ہے۔ جو زندہ ہے وہ اللہ کے زندگی دینے کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہم زندہ ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ہماری زندگی ہماری زندگی ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، اللہ جب چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتارتے۔ آج 2 جنازے ہماری مسجد میں آئے نا، اچانک انسان مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کڈنی فیل ہو جاتی ہے، شوگر بڑھ جاتا ہے، بی پی لیول بڑھ جاتا ہے۔
کب کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آپ کی زندگی کو موت میں بدل دے اور آپ زندہ سے مرحوم ہو جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اللہ زندہ ہے، القیوم، اور اللہ قیوم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، ساری کائنات اسی کے دم سے قائم ہے، اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات پر خود قیوم ہے، خود قائم ہے، اور ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے کہ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو کبھی آرام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام اور تھکاوٹ سے پاک ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی جب تھک جاتے ہیں یا زیادہ کھا لیتے ہیں، جیسے آج کل رمضان کا معاملہ ہے، اور افطاری میں جو ہے اگر تھوڑا تجاوز حد سے زیادہ کر لیا، زیادہ کھا لیا، شربت زیادہ پی لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ تراویح میں بھی بعض لوگ اونگنے لگتے ہیں، تو اونگ آتی ہے، جب انسان تھک جاتا ہے اس کو اونگ آتی ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا وہی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر زبان کھول سکے؟ یہاں تو صاحب بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے بابا ہیں، بڑے بڑے صاحبہ ہیں، ان کے عقیدت مندوں نے، ان کے مریدوں نے دل میں بٹھا رکھا ہے صاحب ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، ہمارے صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ کہہ رہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی اوقات ہے، کس کی مجال ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو ہمارے آگے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، ہمارے پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، ہمارا فیوچر بھی جانتا ہے، ہمارا پاسٹ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور بندوں کا حال یہ کہ بندے اللہ کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی بندے جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ اب اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ اس کی کرسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کی کرسی کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہم نہیں جانتے، جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی کرسی کی شان یہ ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے، تمام آسمانوں کو اور زمین کو گھیرے ہوئے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اس حفاظت میں، اس کائنات کو چلانے میں، اس انتظام میں اللہ کو کبھی کوئی دقت نہیں آتی۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ آیت الکرسی پر اگر ہم غور کریں تو شرک کی تمام بنیادوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اگر آیت الکرسی کو انسان ڈھنگ سے سمجھ لے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اس کی توحید صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کس کا دوست ہے، اللہ کس کا ولی ہے، اللہ کس کا مددگار ہے۔ آج ہم بولتے ہیں نا اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ بتا رہا ہے ہم کس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب یہ اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ اور اندھیرے سے نکال کر کے اجالے کی طرف لے کے جانے کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، ان کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دیتا ہے۔
اور اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، ان کے دوست تو طاغوت ہیں، ان کے دوست تو ان کے جھوٹے معبود ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ اللہ کی روشنی سے نکال کر کے اندھیرے کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں. جو اللہ کو چھوڑ کر کے، اس کی توحید کو چھوڑ کر کے جو طاغوت کے راستے پہ چلے گا، جو شرک کے راستے پر چلے گا، اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا چلا جائے گا. رمضان کا مہینہ ہے، شیاطین قید ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اور یہاں انسان اس قدر بد نصیب ہے کہ اس مبارک مہینے کی شروعات وہ شرک کے ذریعے کر رہا ہے، وہ قبر پرستی کے ذریعے کر رہا ہے، وہ حرام کاموں کے ذریعے، وہ ناچ گانے کے ذریعے، وہ قوالی کے ذریعے کر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ طاغوت کی پیروی کا نتیجہ ہے. جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کے طاغوت کے راستے پہ چلتا ہے تو اندھیرے ہی اندھیرے اس کے راستے میں چلے آتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کو برباد کرنے والی دو چیزوں کے بارے میں بتایا. دو چیزیں آپ کے صدقہ اور خیرات کو برباد کر دیتی. اس کو نوٹ کر لو. اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، دو چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، اپنے صدقہ خیرات کو تم برباد نہ کرو، ویسٹ نہ کرو. دو چیزوں کے ذریعے، بالمن والاذی، سامنے والے پر احسان جتا کر کے اور سامنے والے کو دکھ دے کر کے، تکلیف دے کر کے. کسی کی مدد بھی کرو تو اس انداز میں نہ کرو کہ اس کو دکھ دے کر کے کرو، اس کو تکلیف دے کر کے، اس کے اوپر احسان جتا کر کے کہ صاحب دیکھو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا اللہ کے اوپر ایمان جب کمزور ہوگا، جب قیامت کے اوپر ایمان کمزور ہوگا، تبھی انسان دکھاوا کرے گا، تبھی انسان ریاکاری کرے گا. اللہ پر ایمان اگر پکا ہو اور آخرت پر ایمان پکا ہو، انسان دکھاوا نہیں کرے گا، انسان ریاکاری نہیں کرے گا. اچھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ کبھی کبھی انسان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار اتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی، 1 لاکھ میں 2,500 دینا پڑے گا، 10 لاکھ روپے میرے پاس ہے، 25,000 زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی. کبھی کبھی یہ فیلنگ آتی ہے نا، صدقہ دینے سے کیا ہوگا، ہمارے پاس مال کم ہو جائے گا. اللہ نے کہا اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے یہ فیلنگ آتی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا. شیطان تمہیں دھمکی دیتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہی شیطان حرام کاموں پہ، ناجائز کاموں پہ، زناکاری کے کاموں پہ، بدکاری کے کاموں پہ بے تحاشا تم سے پیسہ خرچ کرواتا ہے، حرام کاموں پر بے تحاشا تم سے پیسہ خرچ کرواتا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے. نہیں میرے بندو، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں ڈبل فائدہ ملے گا. اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا اور اپنا فضل و کرم دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صدقہ خیرات کیا کرو میرے بھائی. صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے، اللہ کے غضب کی آگ کو بجھانے میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے اس کا ذکر کیا. فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حکمت دے دیتا ہے
اس کو سمجھو بہت بڑی دولت دے دیتا ہے، خیرن کثیرا، بہت بڑی بھلائی دے دیتا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے قرآن کریم کا علم ہے۔ جس کو اللہ قرآن کا علم دے دے، قرآن کی نالج دے دے، قرآن پر غور کرنے کی توفیق دے دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہے۔ اور غور کیجئے، اللہ نے جب دنیا کا ذکر کیا ہے قرآن میں تو کیا فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا تو بہت چھوٹی سی دولت ہے، دنیا کی دولت تو بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ دنیا کی پوری دولت کو اللہ نے تھوڑا کہا ہے، اور یہاں حکمت کا اور قرآن کا جب اللہ نے ذکر کیا تو کہا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت دے دیا اس کو بہت بڑی دولت دے دی۔ اس کا مطلب دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہے اور قرآن کی دولت ایک طرف ہے۔ اللہ اس دولت کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں مگر آپ ان کا چہرہ دیکھ کر کے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ وہ آپ کے دروازے پہ آ کے مانگیں گے نہیں۔ وہ سماج کے وہ طبقہ، وہ سماج کے وہ لوگ ہوں گے جو سفید پوش ہوں گے، عزت دار اور خوددار لوگ ہوں گے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تبھی باہر نکل کر کے وہ آپ سے یہ نہیں کہیں میرے بچے بھوکے ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ نکالیں، جب ہم صدقہ خیرات نکالیں تو سماج کے اس طبقے کا ہم خیال پہلے کریں جو ضرورت مند تو ہے مگر ہاتھ پھیلانے میں ہچکچاتا ہے۔ نبی کے دور میں کچھ صحابہ تھے، بڑے غریب صحابہ تھے، یہ بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس دین حاصل کرتے تھے۔ ان کی تعداد 70 سے 80 کے بیچ میں تھی۔ ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ صفہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے اندر، اسی چبوترے پر بیٹھ کر کے یہ اللہ کے نبی سے دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جب قرآن میں صدقہ خیرات کا ذکر کیا تو کہا کہ اے ایمان والو پہلے ان غریبوں کو صدقہ خیرات دیا کرو۔ للفقراء الذين اوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، اے ایمان والو جب صدقہ خیرات دیا کرو تو ان غریب لوگوں کو دیا کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے اور جن کے پاس اتنی طاقت نہیں وہ تجارت کر سکیں، وہ بزنس کر سکیں، جو زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، وہ بیچارے اتنے خوددار ہوتے ہیں، ان کو انسان دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ یہ تو مالدار ہوں گے، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا يسالون الناس الحافا، وہ کئی دن بھوکے رہ جاتے ہیں مگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اور ایک نادان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم زکوٰۃ نکالو، جب تم صدقہ خیرات نکالو تو پہلے ان کی مدد کرو۔ تو آپ کے ریلیشن میں، آپ کے پڑوس میں اگر ایسے لوگ ہیں ان کو ترجیح دو میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ نے بیاج کا ذکر کیا، سود کا ذکر کیا۔ جو انسان سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، وہ قیامت کے دن کس حال میں آئے گا؟ ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ بیاج کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، وہ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اٹھیں گے۔ کیوں دیوانوں کی طرح اٹھیں گے؟ کیونکہ دنیا میں جو انسان بیاج کھاتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ بیاج کی جس کو لت لگ جائے، انٹرسٹ کی جس کو لت لگ جائے نا، وہ پاگل ہو جاتا ہے اس کے پیچھے۔ جب دنیا میں حرام کے پیچھے پاگل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے جیسا گناہ کرو گے ہم سزا بھی ویسی ہی دیں گے۔ تم دنیا میں بیاج کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، قیامت کے دن اللہ تم کو پاگل بنا کے اٹھائے گا۔ اس کے بعد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ بھئی دنیا کا کیلکولیشن کیا کہتا ہے؟ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور آپ سے بدلے میں 1,10,000 میں نے لے لیا، 10,000 میں نے انٹرسٹ لے لیا، تو دنیا کے کیلکولیشن کے حساب سے تو میرا 10,000 کا فائدہ ہوا نا بھائی۔ آپ کو 1 لاکھ دیا، آپ سے 1,10,000 میں نے ریٹرن لے لیا، میرا 10,000 کا پروفٹ ہوا، انٹرسٹ جو میں نے لیا وہ میرا فائدہ ہوا دنیا کے کیلکولیشن کے حساب سے۔ اور میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا،
1 लाख में 10,000 निकाल दिया, 1 लाख में 5,000 निकाल दिया, तो दुनिया के कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरा 10,000 कम हो गया, मेरा 5,000 कम हो गया। मगर अल्लाह का कैलकुलेशन अलग है। अल्लाह क्या कह रहा है? यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सूद को खत्म करता है, बर्बाद करता है। व युर्बिस सदक़ात, और सदका खैरात में बढ़ोतरी करता है, बढ़ाता है। अल्लाह का कैलकुलेशन ये है कि आपने 1 लाख पर 10,000 जो इंटरेस्ट कमाया है, ऐसा लग रहा है कि आपके बैंक में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, आपकी जेब में 10,000 एक्स्ट्रा आ गए, मगर वो 10,000 इतने मनहूस साबित होंगे, आपके घर की, आपके परिवार की, आपकी रोजी रोटी की बरकत को छीन लेंगे वो। और आज हम देख रहे हैं मेरे भाइयों, जिन लोगों ने लोन ले लिया है, जिनके यहाँ क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट के साथ उसके पेमेंट वो कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, उनकी सैलरी की बरकतें खत्म हो गई है। मेरे भाई, आप समाज में जाके उनसे पूछ ले, वो खुद एतराफ करेंगे। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कौल है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद और ब्याज की कमर को तोड़ देता है। आज मुल्क के मुल्क बर्बाद हैं, पूरे मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद है। क्यों? क्योंकि मुल्कों की इकोनॉमी चल रही है, बड़े बड़े बैंकों की बैंकिंग चल रही है इसी इंटरेस्ट की बेस पर, इसी सूद की बेस पर। और माफ करना मेरे भाई, सूद इतना हल्का गुनाह नहीं है। बाज लोग कहते हैं मौलवी साहब, अब तो आज के दौर में तो बैंक पैसा हमारे पैसे से कमा रहा है ना, बैंक में हमने खाता खोला, बैंक तो कमा रहा है। अगर बैंक कमा रहा है और अपनी कमाई में से कुछ हमें इंटरेस्ट के नाम पे दे रहा है, तो वो तो हराम नहीं होना चाहिए। आज सूद को लेकर के कुछ मुसलमानों की थॉट ये है, उनकी सोच ये है। आज लोग सूद का डिफेंस करते हैं, कहते हैं वो नबी के दौर में जो सूद होता था वो चक्रवृद्धि ब्याज होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। आज तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, हमने बैंक में खाता खोला है, हर साल 5% 6% हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बैंक कमा रहा है, हमको दे रहा है, अपनी कमाई में से दे रहा है। याद रखना मेरे भाई, इंटरेस्ट का मामला, ब्याज का मामला इतना हल्का नहीं है, इतना आसान नहीं जितना आसान आपने उसको समझा है। अल्लाह ताला ने इस गुनाह को अल्लाह और उसके रसूल से जंग करार दिया है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम वाकई में ईमान वाले हो, जितना ब्याज तुम्हारे ऊपर है सब ब्याज छोड़ दो। जो ब्याज तुमको मिलने वाला है, मार्केट से जो ब्याज लेने वाले हो, अब तक जो लिया अब छोड़ दो। मिलता माल छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। इंसान अपना माल कहीं मिल रहा हो उसको छोड़ना नहीं चाहता। जब ये आयत उतरी होगी, सोचो साहबे किराम के दरमियान इस आयत के पहले ब्याज आम था, करोड़ों का ब्याज उनका मार्केट में रहा होगा, मगर अल्लाह क्या कह रहा है? अगर ईमान वाले हो अपना इंटरेस्ट छोड़ दो। और अगली आयत तो ऐसी है, कलेजा थाम के सुनिए मेरे भाई, दिल थाम के सुनिए। अगर वाकई में आपके सीने में दिल है और उस दिल में ईमान की रोशनी है, तो इस आयत को सुनने के बाद इंसान कभी ब्याज का लेन देन न करे। फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम ब्याज को लेना नहीं छोड़ते हो, तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। है किसी की हिम्मत, है किसी में दम कि अल्लाह से जंग कर ले, रसूल से जंग कर ले? जो ब्याज खा रहा है वो अल्लाह से जंग कर रहा है, उसके रसूल से जंग कर रहा है। एक तरफ तो कहा कि ब्याज छोड़ दो, उसके बाद कह रहा है अगर किसी को कर्जा दिया और कर्जे का ड्यूरेशन तय हो गया कि साहब हमको 6 महीने में हमारा कर्जा लौटा देना। 6 महीना गुजर गया, आप गए, भाई वो कर्जा आपने लिया था, हाँ भाई क्या बताऊँ, बड़ी दिक्कत आ गई, बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया, थोड़ा 6 महीने की मोहलत हमको और दे दो। अब सामने वाले की सिचुएशन आपने देख लिया कि यार वाकई में झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी सिचुएशन बता रही है कि इसके साथ परेशानी है, प्रॉब्लम है। तो कुरान क्या कहता है? व इन काना ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मयसरा। अगर सामने वाला जिसको आपने कर्जा दिया है, पैसा दिया है, अगर वो परेशानी में पड़ जाए, फनज़िरतुन इला मयसरतिन, तो उसको मोहलत दे दो जब तक आसानी पैदा ना हो जाए, कुछ मोहलत उसको दे दो। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और ऐ ईमान वालो, अगर सामने वाला बहुत गरीब हो गया है, बहुत परेशान हो गया है, और तुमको ये लगता है कि अब कर्जा नहीं लौटा पाएगा, उसका कर्जा माफ कर दो, उसको सदका कर दो, खैरात कर दो, ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए।
اللہ اکبر. اسلام کیسے ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال رہا ہے میرے بھائی. آج انسان کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، انسان مال کی محبت میں گرفتار ہے. یہ لالچ، یہ حسد، یہ جلن کیوں ہے؟ یہ بھائی بھائی کے جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ سماج میں کرپشن کیوں ہے؟ سب مال کی محبت پر ٹکا ہے. اور قرآن کیسے ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال رہا ہے. جس کو آپ نے قرضہ دیا، قرآن کہتا اگر پریشانی میں ہے اس کو مہلت دے دو، اور اگر زیادہ پریشانی میں معاف کر دو. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور اب ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارا قرضہ ریٹرن نہیں کر سکتا. تو یہ مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا اپنی زکوٰۃ میں سے ہم اس کو مائنس کر سکتے ہیں؟ اپنی زکوٰۃ میں سے اس کو ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جب قرضہ دیا تھا آپ نے زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دیا تھا. اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کے طور پہ دینے کی نہیں تھی. ہاں، اگر آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، کوئی دوست ہے، قرضہ دینے ہی کے ٹائم آپ کی نیت ہے کہ یار یہ مانگ تو رہا ہے قرضہ مگر مجھے امید نہیں کہ لوٹا پائے گا، اور آپ نے دل میں نیت کر لی دے گا تو دے گا، نہیں دے گا تو میں اپنی زکوٰۃ میں سے اس کو مائنس. اگر دینے کے ٹائم یہ نیت آپ نے کر لی تھی تو الگ مسئلہ ہے، تب آپ اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پروفیشنلی قرضے کے طور پہ پیسہ دیا تھا اور سامنے والا اگر دینے کے لائق نہیں ہے تو صدقہ اور خیرات میں تو آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں، زکوٰۃ میں سے آپ مائنس نہیں کریں گے. اچھا، اب جب یہ بات اللہ نے کہی کہ سامنے والے کو مہلت دے دو، تو اب ایک انسان جو بڑا بیپاری قسم کا ہے، بڑا جو ہے بزنس مین ٹائپ کا ہے، اس کو لگے گا یار یہ کون سی بات ہوئی، پیسہ میرا ہے اور میں چھوڑ دوں، میں معاف کر دوں، میں مہلت دے دوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. میں نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو مجھے 1,00,000 روپیہ ریٹرن چاہیے تو چاہیے. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے نا. اب اللہ نے اس مزاج کا کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اے میرے بندو، اگر تم پورا وصولنے کے چکر میں پڑے ہو اور تمہارے دل میں یہ بیٹھا ہے ہم نے قرضہ دیا ہے تو پورا لے کے رہیں گے، تو کان کھول کر کے سن لو، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا، کوئی اتیاچار نہ ہوگا، کوئی انیائے نہ ہوگا. اگر دنیا میں پورا وصولنا چاہتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن بھی تم کو پورا بدلہ دینا پڑے گا. اور اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ نظر کرم کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ گناہوں کا حساب نہ لے، تو دنیا میں بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے اور تم نے قرضہ دے دیا ہے تو معاف کر دیا کرو. یہ آیت جو ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو ہمارے نبی کے اوپر اتری تھی. اس آیت کے اترنے کے بعد 8 یا 9 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی. یہ قرآن کی اترنے والی آخری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت. اس کے بعد اب سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں ایک دعا سکھائی گئی. ایمان والے ایک دعا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے، یاد کر لو اس کو. خاص طور سے اس دور میں، جس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. 12 گھنٹے بھی ایمان باقی نہیں بچے گا. اور آپ دیکھ لیں صاحب، پالیٹکس میں انسان جاتا ہے پتھر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، قرآن کو یوز کر رہا ہے، اسلام کو یوز کر رہا ہے. سیاست میں جانے والے کہاں جا کے سر جھکاتے ہیں اور کس چیز کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. انسان کے ایمان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر کی ایک لڑکی جو 8 سال مدرسے میں پڑھتی ہے، 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. یعنی ایک غیر مسلم اور ایک کافر اور ایک مشرک کے پیار بھرے جملے اس کے لیے اسلام سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. ایسے دور میں میرے بھائیوں قرآن ہمیں ایک دعا ہمیں سکھاتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار،
جب تو نے ہم کو ہدایت دے دی، ہدایت کو دے دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کے اندر کبھی کوئی کجی پیدا نہ فرما، ہمارے دلوں کو تو غلط راستے پہ لے کے نہ جانا، اے اللہ ہمارے راستوں کو گمراہی کے راستے پہ لے کے نہ جانا، ہمارے دل کو غلط راستے پہ نہ لے کے جانا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ الرَّحْمَةَ، اور اے اللہ تو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو بہت بڑی رحمت والا، بہت بڑے کرم والا ہے۔ تو اس دعا کو یاد کر لو، فتنوں کے اس دور میں یہ دعا انشاءاللہ ہماری حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن چیزوں کی محبت سب کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ دنیا کی وہ چیزیں جن کی محبت، جن کی ڈیزائر، جن کی خواہش انسانوں کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ کون سی چیزیں؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عورت۔ انسان، ایک مرد کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طلب ڈال دی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے صاحب ہمارے اندر عورت کی چاہت نہیں ہے اور ہم اس خواہش سے پاک ہیں اور بری ہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیزائر تیرے دل میں ڈالی گئی ہے، یہ خواہش تیرے اندر، اس کو اٹریکٹیو بنایا گیا، اس کو سجایا گیا ہے۔ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ہے، سب سے خطرناک فتنہ عورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس عورت کو صحیح طریقے سے انسان حاصل نہ کرے اور نکاح کے بندھن میں نہ بدے تو پھر زناکاری اور بدکاری کے ایسے راستے کھل جاتے ہیں جہاں انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو عورت اگر دیندار ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور عورت اگر بے دین اور بے حیا اور بے شرم اور بے غیرت ہے تو اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو پہلی چیز عورت ہے۔ دوسری چیز والبنین، بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، دھن دولت کی محبت، روپیے پیسے کی محبت، والخیل المسومہ، اور گھوڑوں کی محبت۔ اس زمانے میں گھوڑوں کی سواری تھی، آج کے زمانے میں 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، کار ہے ایک سے ایک۔ جو ہمارے دور کی سواریاں ہیں ان کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دی گئی۔ ایک اسٹیٹس سمبل ہے صاحب، میرے پاس فلاں کمپنی کی کار ہے، میرے پاس فلاں کمپنی کی کار ہے۔ والانعام، اور چوپائے، جو اس زمانے میں چوپایوں کا لوگ کاروبار کرتے تھے، چوپایوں کو پالتے تھے، گائے، بیل، بکری، بکرا، بھیڑا وغیرہ، وہ اس زمانے میں ایک اسٹیٹس سمبل تھے۔ آج کے زمانے میں گھر بار ہے، زمین جائیداد ہے۔ والحرث، اور کھیتی باڑی، یہ تمام چیزیں اللہ کہتا ہے ان کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ لیکن اگلا جملہ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، میرے بندو یہ ساری چیزیں دنیا کی دولت ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھول جانا، جنت کو نہ بھول جانا۔ اس دنیا کی عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت عورت جنت کی عورت ہے، اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس دنیا کی ان نعمتوں میں کھو کر کے تم آخرت کو نہ بھول جانا۔ اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر ہے۔ جب حضرت مریم کی ماں پریگننٹ ہوئیں تو انہوں نے ایک نذر مانی تھی۔ کیا نذر مانی تھی؟ انہوں نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں یہ نذر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، میں تیرے دین کے لیے لگا دوں گی۔ ہائے ہائے ہائے، اس دور کی مائیں اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی تھی کہ میرا بچہ دین کا خادم بنے گا، میرا بچہ بیت المقدس کا خادم بنے گا۔ مریم کی ماں نے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بچہ پیٹ میں ہے، اور یہ نیت کر رہی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں اللہ تیرے دین میں لگا دوں گی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں، آج بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے سپنے سجو کے رکھے، ان کو یہ بناؤں گی، ان کو یہ بناؤں گی۔ آج وہ مائیں دنیا سے چلی گئیں جو اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھیں اور اپنے بچوں کو دین کے لیے قربان کرتی تھیں۔ اور جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی ماں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دے دی، اب بیٹی کو کیسے میں تیرے دین کے لیے لگاؤں گی؟ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام میں مرد عورت برابر ہے، جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلط بات ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
اسلام میں مرد اور عورت برابر نہیں ہے. اگر کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ مرد اور عورت اکول ہیں، برابر ہیں، سملر ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے، یہ عقل کے خلاف بات ہے، یہ ایکسپیرینس کے خلاف بات ہے، یہ تاریخ کے خلاف بات ہے. اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام عدل کا دین ہے. اسلام یہ کہتا ہے عورت کی اپنی ویلو ہے، مرد کی اپنی ویلو ہے. بہت سارا کام مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. بہت سارا کام عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. دونوں کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. ہم مردوں کو عورتوں والے کام دے دیں گے، سماج کا نظام درم برم ہو جائے گا. ہم عورتوں کو آفیسز میں بٹھا دیں گے، ریسیپشن پر بٹھا دیں گے، کسٹمر کا دل بہلانے کے لیے ان کو ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہم کاؤنٹر پہ بٹھا دیں گے. یہ اسلام اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اسلام اس بات کے خلاف ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اے مریم کی ماں، تو اللہ سے بیٹا مانگ رہی تھی، اللہ نے ایسی بیٹی تجھ کو دے دی جو ایک پیغمبر کی ماں بنے گی، جو ایک نبی کی ماں بنے گی. تجھے بیٹا ہوتا بھی تو ایسا بیٹا نہ ہوتا. اس لیے اگر آپ نے اللہ سے بیٹا مانگا ہے کبھی، میری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو کبھی اپنا دل چھوٹا نہ کرنا اور کبھی دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اللہ ہم نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی کیوں دی؟ کیا پتا کہ وہ بیٹی آپ کے مقدر میں بیٹے سے زیادہ بھلائی لے کر کے آئے. میرے بھائیوں، مریم کی ماں نے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹی دی. اور بیٹی بھی کیسی بیٹی دی؟ ایسی اللہ والی بیٹی دی، ایسی نیک بیٹی دی. پورے قرآن میں اگر کسی عورت کا نام لیا گیا تو صرف مریم کا نام لیا گیا. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لو، قرآن میں کسی اور عورت کا نام نہیں لیا گیا. اگر قرآن میں کسی عورت کا نام لیا گیا ہے تو وہ اکلوتی عورت کون ہے؟ وہ مریم بنت عمران ہے. وہ عمران کی بیٹی مریم ہے، وہ عیسیٰ کی ماں مریم ہے. اور جب مریم پیدا ہوئی، ماں کا انتقال ہو گیا. مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. زکریا علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں رہتے تھے، محراب میں رہتے تھے. وہیں پر بیچارے وہ اپنی اس بھانجی کو پالتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے. اب حضرت زکریا جب باہر سے مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. زکریا علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل موجود ہے. انار کا موسم نہیں ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، بغیر موسم کا پھل موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اہل حدیث لوگ کرامت نہیں مانتے، وہابی لوگ کرامت نہیں مانتے ہیں. ارے یہ وہابی بیان کر رہا ہے، اہل حدیث کا اسٹیج ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، اہل حدیث کا ممبر ہے، بیان کر رہا ہوں. کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا مریم کوئی نبی تھی؟ مریم تو اللہ کی ایک نیک بندی تھی، ان کی کرامت بیان کر رہا ہوں. ہم کرامتوں کو مانتے ہیں، ہم قصوں کو نہیں مانتے، ہم کہانیوں کو نہیں مانتے. ہم لمبی چوڑی جو ہے، جو فرضی اور من گھڑت اور بے سر پیر کے جو واقعات ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. جو سچی کرامتیں ہیں، جو صحیح سند سے ثابت ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں. یہ مریم کی کرامت ہے کہ مریم ابھی معصوم بچی ہیں، چھوٹی بچی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو پھل مل رہا ہے. حضرت زکریا نے کہا بیٹا اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ لڑکیوں کے باپ اور لڑکیوں کی مائیں اور لڑکیوں کے گارجین کو پیغام دے رہا ہے قرآن. لڑکیوں کی پرورش کر رہے ہو نا، لڑکیوں کو موبائل دے کے چھوڑ دیا ہے، رات میں 2 بجے تک کس سے چیٹنگ کر رہی ہے؟ آپ کی لڑکی رات کو 3 بجے کس سے آن لائن ہے؟ انسٹاگرام پر کس کے ساتھ تو لگی ہوئی ہے؟ واٹس ایپ پر کس کے ساتھ لگی ہے؟ یہ ذمہ داری اور یہ نگرانی کرنا بھی ایک گارجین کی ذمہ داری ہے. حضرت مریم نے ایک گارجین کا فرض نبھایا اور کہا کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ آپ نے اپنی بیٹی کو 5,000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس آئی فون کہاں سے آ گیا؟ آپ نے 10,000 کا قیمتی پرس نہیں دلایا، وہ پرس اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کالج کی چھٹی 2 بجے ہوئی، وہ شام کو 6 بجے گھر کیوں آئی؟ یہ سوالات ہیں. آپ یہ کہہ کے نظر انداز نہ کر دیں صاحب ہمیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنی بیٹی پر بڑا ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، ہم اپنی بیٹی پر شک نہیں کرتے. یہ دور وہ دور ہے میرے بھائیوں جب
جب آپ کی بیٹیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اور ہماری اور آپ کے گھروں کی بچیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے شیطان موجود ہیں، اور کس طریقے سے ہماری قوم کی بیٹیوں کو ٹریپ کریں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھ موت کے بھروسہ کرنے کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ تو بے حیائی کا دور ہے، یہ تو ننگے پن کا دور ہے، یہ تو فتنوں کا دور ہے۔ میرے بھائیو، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو۔ حضرت زکریا نے تربیت کا حق ادا کیا، کہا بیٹی یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ زکریا نبی تھے، زکریا پیغمبر تھے، 80-90 سال کی عمر ہو گئی تھی، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، ابھی تک ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ مریم کو بغیر موسم کا پھل مل رہا ہے تو ان کے دل میں یہ خیال پکا ہو گیا کہ اگر اس کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب یہاں سے حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دیا، اور بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ان کو بیٹا بھی دیا اور بیٹا بھی ایسا دیا جو نبی تھا۔ تو اس میں ایک سبق یہ بھی ملا کہ حضرت زکریا چونکہ مسجد میں رہتے تھے، محراب میں رہتے تھے، اور یہ پوری فیملی، حضرت مریم بھی محراب میں رہتی تھی، مسجد میں رہتی تھی، حضرت زکریا بھی محراب میں رہتے تھے، تو مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لو، محراب سے اپنا تعلق جوڑ لو، انشاءاللہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمتوں کے دروازے تم پر کھل جائیں، اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دے، تو زکریا علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اور حضرت مریم کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط کر لو، اپنا تعلق محراب کے ساتھ مضبوط کر لو، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ پھر آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، باتیں اور بھی تھیں، لیکن ہماری جو لمٹ ہے تفسیر کی 40 منٹ، وہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی روشنی میں ان کی اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔